الحمدللہ وکفی والنبیین والصلاة والسلام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ذکر اللہ الاکبر صدق اللہ العظیم۔ میرے باعزت دوستوں، بزرگوں، بچوں اور اس خانقاہ کو سجانے والے متعلقین، جس کے زیر سرپرستی عمران عباس حاتمی صاحب، مولانا سلامت صاحب اور دیگر جو علماء جنہوں یہ محنت اور قابلیوں سے کی کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرما لے۔ اور میری طرف سے آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو بنایا، بنانے کے بعد اس کو اشرف المخلوقات کا خطاب دیا۔ بندے کی کوئی اہمیت نہیں، بندہ ایک مٹی ہے، منہا خلقناکم، ایک گارے سے بنا دیا، وفیہا نعیدکم، اب ہم جو ہے اسی مٹی میں چلے جائیں گے۔ پھر کہا کہ اب تم اسی مٹی سے اٹھو گے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بندے کو تو اپنا بہت پیارا بنایا، لیکن اس بندے کے اشرف المخلوقات جو سر پہ تاج پہنایا، تاج پہنانے کے بعد ایک اور تاج جو پہنایا جسے کہتے ہیں علم کا، علم کی فوقیت ہے، بندے کی فوقیت ہے۔ اللہ نے جس کو علم دیا ہے تو میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، ہم سے عمر میں کم کیوں نہ ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے عالم ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے مشائخ ہو، اللہ نے اس کو علم کی فوقیت کی وجہ سے اس کو بلند کیا، تو اسی وجہ سے اس کے علم کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، ورنہ میں اور آپ ہم سب ایک ہی کیا ہیں، ایک ہی مٹی میں جانا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، ایک ہی گارے سے بن گئے۔ قبرستان میں ہر قبرستان میں ایک ہی مٹی ہوتی ہے یا الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اللہ نے صرف علم کی فوقیت دی ہے۔ یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں۔ باپ کی عمر 70 برس ہے لیکن بیٹا 25 برس کا ہے، اللہ نے اسے حافظ بنا دیا، اس کو عالم بنا دیا، اس کو مفتی بنا دیا، تو باپ کے اوپر بھی فرض ہے کہ اس کی تعظیم کرے۔ باپ کا درجہ الگ آتا ہے، لیکن باپ کے ہٹ کے جو اللہ نے اس کو تعلیم دی ہے اس کی تعظیم کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ مدینے کے اندر ایک بزرگ تھے، بات ان کے لیے سمجھا دوں، بہت بڑے اللہ والے تھے، نہ عالم تھے نہ فاضل تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے، مدینے میں رہتے تھے، زندگی وہی گزاری۔ جب ان کا انتقال ہوا تو جنت البقیع کے اندر ان کو رکھوا دیا۔ جنت البقیع میں جب رکھوا دیا، ہر 3 سال کے بعد جنت البقیع کے قبرستان کو سیدھا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بالکل پلین کر دیتے ہیں، کیونکہ اس قبرستان کے اندر 1400 سال سے لے کے اور جب تک قیامت آئے گی وقت تک وہاں بندے مدفونی ہوتے رہیں گے۔
اس جگہ کو کیا کرا، ہر 3 سال کے بعد اس کو بالکل لیبل کر دیتے ہیں تاکہ نہر آنے والا جس کا انتقال ہو جائے اس کو یہاں رکھا جائے گا، بلڈوزر پھیر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے صفائی کر رہے تھے تو ایک جگہ جب وہ بلڈوزر پہنچا تو وہاں بلڈوزر چلتے چلتے بند ہونے لگا، پھر وہ واپس لایا، پھر لے گیا، پھر واپس لایا، پھر لے گیا۔ تو جب پتہ چلا وہاں کے علماء اس معاملے کے اندر بہت آگے ہیں، اگر ذرا سی بھی کوئی ایسی علامات کوئی چیز دیکھ لے وہ فوراً دارالفتہ فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہاں کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو وہ بلڈوزر بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بلڈوزر سے بھی کھدے گا، تو انہیں بلا کے مزدوروں سے کھدوانا چاہا تو وہ جگہ کھد نہ سکی۔ 3 گھنٹے گزر گئے، جب وہاں کے علماء مفتی کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑ دو، اس احاطے کو چھوڑ کے باقی سب جگہ کو پلین کر دو۔ تو ان کے بارے میں جب رسید، جیسے ہمارے یہاں قبرستان میں ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، اسی طریقے سے معمولات وہاں پہ پوچھے گئے تو کہا کہ یہاں ایک بزرگ تھے، کہا وہ کہاں ہوتے تھے، تو کہا کہ بس مسجد نبی میں رہتے، تو سامنے گلی میں رہتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کوئی اللہ والے تھے؟ تو جب گھر سے ان کا بیٹا آیا، آنے کے بعد کہا کہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ میرے والد صاحب نہ عالم تھے نہ فاضل تھے، کچھ بھی نہیں تھے، نہ مشائخ تھے، سرکار کے روزے پہ بیٹھتے تھے، بس زندگی میں وہ ایک ہی عمل کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ انہوں نے مجھے قرآن حفظ کرایا، میری طرف پیر بھی نہیں کرتے تھے۔ اگر میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے والد صاحب کی ٹانگوں میں درد ہے، لیکن وہ قرآن کی تعظیم، قرآن کی برکت سے جو اللہ نے میرے دل کے اندر اس قرآن کے 30 پاروں کو چمکا دیا، اس کی تعظیم کی برکت سے میرے والد صاحب میری طرف پیر بھی نہیں کرتے تھے۔ میری طرف نہیں، چاہے کوئی حافظ قرآن بچہ کیوں نہ ہو، بڑا کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، وہ اس کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ اتنا سا چھوٹا سا عمل ہے، اس میں کوئی بڑا عمل ہے؟ کوئی زندگی میں ساری زندگی ریاضت کری؟ کوئی ریاضت نہیں کری۔ تو پتہ یہ چلا صرف تعظیم کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کا مقام اتنا اونچا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کتنے بڑے مدرسے کی آپ کے پاس سند کیوں نہ ہو، پوری دنیا کے مدرسے، مصر کا سب سے بڑا مدرسہ ہے مدرسہ ازہریہ، اس کی بھی آپ کے پاس سند ہے، اور پوری دنیا کی یونیورسٹی آکسفورڈ یونیورسٹی سب سے بڑی ہے، اس کی آپ کے پاس سند ہے، آپ کے پاس سارے اس کے کیا کہتے ہیں پورے معاملات ہیں۔ اگر آپ کے پاس ادب نہیں ہے تو دونوں ڈگریاں بیکار ہیں۔ اگر ادب نہیں ہے، سند بھی بیکار ہو گئی، ڈگری بھی بیکار ہو گئی، اور انسان ادب سے ہی اپنے آپ کو آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے فرشتے کرتے تھے تو اس کے بعد صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کری۔ تو پتہ یہ چلا کہ 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین دنیا میں آئے۔ صحابہ اکرام سارے جنتی، کوئی صحابی ایسا جو جنتی نہ ہو، سارے جنتی۔ عشرہ مبشرہ کو الگ ہے، اور 4 خلفاء وہ الگ ہیں جو سسر بھی ہیں اور اس میں سے 2 داماد بھی ہیں، لیکن سب کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ جنتی کیوں ہو گئے؟ صرف تعظیم کی وجہ سے۔ یہ تعظیم مجھے اور آپ کو کیوں لاگو دیتی ہے؟ چاہے گھر میں ماں کیوں نہ ہو، باپ کیوں نہ ہو، بڑا بھائی کیوں نہ ہو، استاد کیوں نہ ہو، مشائخ کیوں نہ ہو، میرے اور آپ کے پر فرض لاگو ہے کہ اس کی تعظیم کرے۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے انڈیا کے اندر، بہت بڑا نام ہے۔
رات کو اپنے پیر باندھ کے رسیوں سے سویا کرتے تھے، تو ان کے خلفاء نے پوچھا کہ حضرت آپ جب رات ہوتی تو اپنے آپ کو رسیوں سے بنوا لیتے ہو کیوں؟ کہا کہ اس لیے میں رات کو سو گیا، اگر بدخوابی کے اندر میرے پیر میرے شیخ کے گھر کی طرف چلے گئے تو میرے شیخ کی تعظیم ختم ہو جائے۔ یہ بڑے حضرات کا عمل تھا۔ اور آج کے دور کے اندر آپ دیکھیے کہ ادب ختم ہو گیا۔ ادب کیوں ختم ہو گیا؟ کہ جس امام کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلتے ہیں گیٹ پہ اسی کی برائی شروع کرتے ہیں۔ جس امام کے پیچھے مغرب پڑھی اسی کے پیچھے جب باہر نکلے امام کی برائی کرتے، نماز ختم ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انسان کو آسمان کے اوپر لے جاتی ہیں، بڑا عمل کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کوئی زندگی بھر کوئی بیٹھ کے جنگلوں کے اندر نکل کے ریاضت نہیں کرنی، اس سے ولی اللہ نہیں بنا جاتا کہ ریاضت کر رہے ہیں، دن رات بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، سارے حقوق العباد ختم کر دیے، حقوق اللہ ختم کر دیے۔ ایسے حقوق اللہ حقوق العباد پامال کر کے ولی نہیں بنا جاتا۔ ولی کیسے بنا جاتا ہے؟ حقوق العباد پورے کر کے، حقوق العباد پورے کر کے ہی ولی بنا جاتا ہے۔ حضرت جانے جانا شہید رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، انہیں شہید کر دیا گیا تھا۔ مظلوم تھے، بالکل ایسے مظلوم تھے کہ بس جب جو بات کہہ دی وہ پتھر پہ لکیر ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کی تعظیم اور ان کی محبت کتنا بڑا نام، ان کی اہلیہ ایک دم بد زبان خاتون، اتنی بد زبان خاتون کہ 24 گھنٹے ان کے اوپر نالتیں دیتی تھی کہ تم کس کام میں لگے۔ اسی طریقے سے ایک شخص ملنے آیا کہ مجھے پیر صاحب سے ملنا ہے، تو بیگم نے سنا دی دیر سلاوات، بولا ادھر کے جنگل میں ہوگا، اس نے تو 25 سال میں ہمارا دماغ خراب کر دیا۔ وہ جب جنگل کی طرف دیکھتا ہے تو جانے جانا منظور رحمت اللہ شیر پہ بیٹھے ہوئے اور بہت بڑا اسدہ جو سانپ ہے ان کے ہاتھ میں، وہ ان کو دیکھتا، شیر کو دیکھتا، اسدہ کو دیکھتا، گھر کے دروازے کو دیکھتا۔ جب حضرت پہنچے کہا کہ حضرت میں تو گھر سے آپ کے جب سوچا تو بہت سلاوات، کہا کہ میرے بھائی آج اسی کی زبان کی وجہ سے اللہ نے مجھے ولی اللہ کا مقام عطا فرمایا۔ میں نے اس کی کڑوی سہلی زبان کو سہا، اس کو برداشت کیا، صبر کیا، اللہ نے اس کی برکت سے آج مجھے ولی اللہ کا مقام عطا فرمایا۔ اتنی پیاری بات، صبر کی اور عاجزی۔ مولانا شمس الرحمان عباسی حضرت دعوت برکاتہ علی خانقاہ میں دیکھیے، پاکولہ مسجد سے آپ جانتے ہو، حضرت نے اپنی خانقاہ کے اندر لکھا ہوا ہے، بس 4 باتیں لکھی ہیں، باقی کچھ نہیں لکھا۔ کہا کہ بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب، بس 4 باتیں انہوں نے اپنی خانقاہ کے اوپر گیٹ پہ لگا دی۔ اس کے اوپر پوری کتابیں لکھی جائیں تو کم، بس 4 باتیں لکھی، اور وہ باتیں سمجھنے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ جو با ادب ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو بے ادب ہوتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ کا ولی بننے کے لیے ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے، جنگلوں میں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقوق العباد پورے کر دو، اپنے اندر عاجزی پیدا کر لو، اپنے اندر انکساری پیدا کر لو۔ علماء ہو، مفتی ہو، مشائخ ہو، قاری ہو، حافظ ہو، بچہ کیوں نہ ہو، اس سے محبت سے پیش آؤ، اللہ اس کی برکت سے خود تمہارا مقام آسمان کی بلندی پہ لے جائے۔ اتنا آسان طریقہ ہے، کوئی مشکل، ہم نے کوئی ریاضت تھوڑی کری۔ ریاضت تو پرانے اللہ والے کر کے چلے گئے، جب اس وقت موبائل پہ نہیں تھا، اس وقت سواریاں نہیں تھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ پوری رات سفر کرتے تھے، پھر اپنے پیر و مرشد کے پاس پہنچتے تھے۔ اور ہمارے حضرت مولانا احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے، زندگی ایسی، پورا گھرانہ سکھ تھا،
لیکن اللہ نے ایسی سنی کہ گھرانہ تو رہا ہی پیچھے سے سی، لیکن اللہ نے ان کو کیا بنایا؟ اللہ نے ان کو یقین جانی کے وقت کا ابدال کا ان کو درجہ دیا۔ اور آج بھی اس قبرستان کے اندر جب میامی میں جائیں گے تو ان کی قبر پہ بیٹھ کے مراقبہ نہیں کر سکتے، اتنا جلال۔ پیر ذوالفقار نقشبندی اللہ صحت اور حضرت نے اپنی ملفوظات میں لکھا کہ جب مولانا احمد لوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، 50 برس پہلے ہوا تھا، 1950 کے اندر، تو وہ اپنے خلیفہ کے خواب میں آئے تو خلیفہ پوچھتا ہے کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو کہنے لگے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ نے کہا اے لاہوری بڑا نام ہے تمہارا۔ کہا کہ میری تو ٹانگیں کانپنے لگی کہ زندگی بھر میں نے تفسیر قرآن کو پڑھا، درس قرآن، درس حدیث دیا، درس قرآن میں نے دیا، اور آج شاید میری پکڑ ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے لاہوری بڑا نام ہے تمہارا۔ کہا کہ میں کانپنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے اے لاہوری جاؤ، آج میں نے تمہیں بخش دیا، اور جس قبرستان میں تم ہو وہ وہاں جتنے بھی مردے ہیں میں نے تمہاری برکت سے ان سب کی بخشش فرما دی، ان سب کی بخشش فرما دی۔ آج بھی میامی قبرستان کے اندر لاہور کے اندر چلی جائیے، جو برجی کے سامنے پرانا قبرستان ہے، حضرت بھی وہی ہیں، مولانا روحانی باز رحمت اللہ علیہ موسیٰ ہمارے استاد وہ بھی وہاں موجود ہیں۔ آپ حضرت کی قبر پہ 10 منٹ کے لیے بیٹھ کے مراقبہ نہیں کر سکتے، اتنا جگہ۔ اس قبرستان میں جو بھی جائے گا اللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ کہا ہے نا کہ قبرستان کے اندر اگر ایک بھی اللہ کا ولی چلا جاتا ہے تو یہ سمجھیے نیک آدمی پورے قبرستان کے اندر اس کی برکت سے بخشش اور مغفرت فرما دیتے ہیں۔ یہ تو زندگی میں ہمارے اور آپ کے سانس کے ساتھ ہے کہ کوئی ہمیں اللہ کا ولی مل جائے، کوئی نیک آدمی ہمیں مل جائے تو یقین جانیے کتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے، پورا محلہ روشن ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ نے زندوں کے ساتھ بھی یہ مرتبہ رکھا ہے اور مرنے والوں کے ساتھ بھی یہی مقام رکھا۔ دیکھو قبرستان کے اندر عذاب ہو رہے ہیں، کوئی ایک اللہ کا ولی بھی آ گیا، اس کی برکت سے پورے قبرستان والوں کی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، ہم اور آپ کو آج ہے کل نہیں ہوں گے، اور اس طرح آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے باپ دادا آبا و اجداد دنیا میں نہیں ہے، اب ہماری باری ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت موت نہ بناتے آج دنیا میں جگہ نہیں ہوتی، اگر موت نہ ہوتی، اللہ کے پاس واپس نہ جانا مقرر ہوتا، تو آج ہمارا گھر اگر 1000 گز کا تھا، 10 منزلہ بھی بنا ہوتا تو اس کے اندر بھی جگہ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ دادا پردادا ان کے بیٹے کہاں سے رہتے گھر کے اندر؟ ٹھیک ہے، جس کو آنا ہے اس کو جانا ہے، لیکن جائے کیسے؟ مجرمانہ طریقے سے نہیں، کہ اللہ جب یہ کہے کہ جاؤ اس مجرم کی، اسرائیل اس مجرم کی جا کر کے اس کی روح کو کھینچ دو، نہیں 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 نہیں، اللہ سے وہ موت مانگو کہ جس میں اللہ راضی ہو اور اس کے فرشتے استقبال کرے۔ اللہ ہمیں ایسی موت نصیب کرے۔ یہ موت ہے، مجرمانہ موت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بھی دیکھیے کہ جب جج کورٹ کے اندر، آپ بھی دیکھیے جب ملزم ہوتا ہے، چاہے ڈاکو ہو، چاہے شریف آدمی ہو، چاہے علماء ہو، کچھ بھی ہو، وہاں یہ آواز نہیں لگتی کہ مولانا صاحب کو لے کے آؤ، قاری صاحب کو لے کے آؤ، مفتی صاحب کو لے کے آؤ۔ جو آواز لگانے والا ہے وہ کہتا ہے ملزم کو اندر لاؤ۔ کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا کی بات سمجھا رہا ہوں۔ کہتا ہے بھائی ملزم حاضر ہو۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ایسا عمل نہیں۔ زندگی میں صرف 4 باتیں اپنا لو، خود اللہ کے ولی بن جاؤ۔ 4 باتیں بس، خود بخود اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ ریاضت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آسانی والے کام کرو،
کون سے کام کرو جس میں زیادہ محنت نہ ہو. تم تھک جاؤ گے، معلوم ہے کہ تھک جائیں گے، نہیں کر سکتے، 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے. 4 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ حقوق العباد پوری کرو. اس میں ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں. دوسری بات، دن میں کبھی بھی موقع مل جائے چلتے پھرتے استغفار 101 مرتبہ. اللہ کے محبوب کو ضرورت نہیں آپ روزانہ 300 مرتبہ استغفار پڑھو، ضرورت نہیں. جس کے پاس جنت کی چابی ہو اسے ضرورت ہے، ضرورت تو ہمیں. استغفار کوئی سی بھی ہو، نہیں پڑھنا آتا تو یہی اللہ سے کہہ دو یا اللہ تو مجھے معاف کر، بس اور کوئی مشکل نہیں. لا الہ الا اللہ بہت آسان ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا اللہ کے احکام کیا پورے کرنے، بس نمازوں کا اہتمام. او یہ مشکل کہا نا کوئی 24 گھنٹے میں 1.5 گھنٹہ 5 نمازوں کا ہے، وہ کوئی بڑی بات ہی نہیں. تو میرے بھائیوں کو علماء نے بیان کیا، سب نے آپ نے بیان سنے. آواز مجھے آ رہی تھی کہ اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو روتے تھے، راتوں کو پیر سو جاتے تھے. یہی بیان چل رہا تھا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جس کے ہم امتی ہیں، جو ہمارے لیے راتوں کو روتا تھا، کاش ہم اس کی محبت کے لیے رونا شروع کر دے تو یہ سمجھیے کہ انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہوگا. بہت آسان طریقہ ہے، زیادہ مشکل کام ہی نہیں ہے، زیادہ کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. آپ یقین جانیے کہ درود شریف درود ابراہیم بڑا ہے مشکل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بہت آسان طریقہ ہے. یہ اتنی آسان طریقے میں نے آپ کو بتا دیے. چلتے پھرتے چل رہے رستے میں پڑھنا شروع کر. تو حدیث میں ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، قیامت والے دن وہ جگہ تمہارے لیے اللہ کے دربار میں گواہی دے. چاہے روڈ کیوں نہ ہو، درخت کیوں نہ ہو، تم کسی بھی سپ پہ جا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، بائک پہ ہو، گاڑی میں ہو، ٹرین میں ہو، جہاز میں ہو، جہاں جہاں اللہ کا ذکر کرو گے وہاں وہاں یقین جانو فرشتے اس جگہ کو گواہ بنا لیں گے. وہ جگہ تمہارے لیے آخرت کے اندر اللہ سے گواہ دے گی، اللہ فلاں جگہ تیرے بندے نے ذکر کیا تھا. اللہ فرمائے گا ہاں آپ گواہ، اللہ اس کو معاف کرو. کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے بھائی. سب سے پہلے اپنے گھر کے معاملات کو صحیح کر لو، گھروں کے اندر محبت کو پیدا کر لو. اولاد ہے، آج کے دور کے اندر 2023 میں اپنی اولادوں کو اپنا دوست بناؤ، ورنہ یہ موبائل نے سب کا بیڑا غرق کر دیا. موبائل ایک اچھی چیز ہے لیکن معاملات اس کی وجہ سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں. اپنی اولادوں کو اپنا دوست بناؤ، گھر کے اندر دوستانہ ماحول رکھو، گھر کے اندر ہر چیز اپنے بچوں کو مہیا کرو. گھر میں جب داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماں ہے ضعیف ہے اس کے ہاتھ چومو، باپ ضعیف ہے اس کے قدم بوسی کرو، اس کے ہاتھ چومو. آپ کی اہلیہ ہے اس کو بھی مسکرا کے کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنی بیوی کو سلام نہیں کرتے، اس لیے ہم کہتے سلام کریں گے ہماری عزت میں کمی آ جائے گی. کیا آ جائے گی؟ کمی آ جائے گی. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس عمل سے اللہ رب العزت آپ کی ضمانت بھی لے رہا ہے اور آپ کی بخشش اور مغفرت بھی فرما رہا ہے. ہارون رشید کا نام سنا بادشاہ کا؟ اب میں آپ کو السلام علیکم برکت سنا دوں، اس کی بات میں آپ کو سناؤں. اللہ نے دیکھی کیسے میرے دماغ میں بات آئی. ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص کو اعلان ہو گیا کہ اس کی گردن مار دی جائے. اس کے دور خلافت تھا، اس نے کوئی جرم کیا ہوگا، کہا کہ ٹھیک ہے
مرنے سے پہلے یہی ہوتا ہے، چاہے جیل میں پھانسی ہو کہیں بھی ہو تو اس سے پوچھا جاتا ہے تیری آخری خواہش کیا؟ وہ کہتا ہے میری آخری خواہش یہ کہ مجھے وقت کا بادشاہ ہارون رشید خلیفہ سے ملاقات کر، اس کو لے کر وہاں پر بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، ہارون رشید بیٹھا ہوا تھا۔ وہ شخص جب آتا ہے ملزم تو آ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زور سے سلام کرتا ہے۔ جب وہ سلام کرتا ہے تو بادشاہ بھی اس کے جواب میں اس کو جواب دیتا ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ بادشاہ کو دیکھتا رہتا ہے کھڑا ہوا۔ اس کے بعد بادشاہ کہتے سے کیوں لائے؟ کہا کہ سر اس بادشاہ سلامت، اس کا یہ جرم ہے اور اس کا سر قلم ہو جائے گا آج رات۔ ٹھیک، اس نے کہا خواہش اچھی خواہش کیا تھی کہ مجھے بادشاہ کو دیکھنا ہے۔ اس نے بادشاہ کو ہارون رشید کو دیکھا۔ اب جو دربان تھے کہتے چلو، وہ جیسے ہی گیٹ تک پہنچتا ہے کہ پتہ کیا کہتا ہے کہ اب تم میرا سر قلم نہیں کر سکتے۔ وہ سب پاگل کیوں؟ کہتا ہے کہ بادشاہ نے میری ضمانت لے لی، اب تم میری گردن نہیں مار سکتے۔ وہ کہتا ہے کیسے؟ کہا کہ میں نے ضمانت ایسے لی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس 30 نیکیاں بھی ملی، اور جب بادشاہ سلامت نے یہ کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بادشاہ نے میری ضمانت لے لی، اب تم میری گردن نہیں مار سکتے۔ جب بادشاہ شور سنتا ہے کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کہتا ہے کہ اب اس کی گردن نہیں ماری جائے گی۔ کیوں؟ کہا کہ بادشاہ نے میری ضمانت دی ہے۔ کہا کیسے؟ تو جب وہ بادشاہ وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو سلام کیا، میں نے آپ کے اوپر سلامتی بھیجی، اور جب آپ نے مجھے جواب دیا آپ نے میرے اوپر سلامتی بھیجی، تو جب آپ نے سلامتی کی ضمانت لے لی تو اب یہ میری گردن نہیں مار سکتے۔ بادشاہ مسکرایا، ہارون رشید کہا کہ اس کو جانے دو۔ چھوٹی چھوٹی بات ہے، کوئی مشکل بات ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے، یہ ذرا ذرا سے عمل، چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم سب کے لیے آخرت کے اندر اللہ رب العزت راہ نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ آپ یقین جانیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں وضو سے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ آپ کے لیے جب تک آپ یہاں بیٹھے رہیں گے فرشتے آپ لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ یقین جانیے، اب رمضان آ رہا ہے، اس کی تیاری اور بات آگے ہو جائے گی۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر صرف 4-5 باتیں اپنی گرہ میں باندھ لو، اور اس بات کے ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت کو اختیار کر لو۔ جب تک صحبت نہیں ہوگی، جب تک انسان کامیاب نہیں ہوگا، جب تک ہمارا برتن چمکے گا نہیں، جب تک ہمارا برتن چمکے گا نہیں اندر سے، اور جب تک ہم ناکام ہو جائیں گے۔ انسان تبلیغ پہ جاتا ہے، چلتا پھرتا مدرسہ ہے، تبلیغ پہ انسان کو جانا چاہیے، لیکن تبلیغ پہ جب آدمی جاتا ہے تو باہر سے چمک کے آتا ہے۔ کہاں سے چمک کے آتا ہے؟ کورا جاتا ہے اور پھر وہ باہر سے چمک کے آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ وقت لگا کے آیا، اشر لگایا، 4 مہینے لگائے، سال لگایا، 7 مہینے لگائے، اندر سے کیا حال ہے نہیں پتا۔ اندر سے جب ہوگا، جب کسی اللہ والے کی صحبت میں۔ حضرت حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل تھے، آپ کو معلوم، اللہ نے بڑا کشف دیا ہوا تھا، بڑا کشف دیا تھا، زندگی وقت کرتی تھی۔ 1953 کے اندر، رائے کے اندر 1953 میں 6 جولائی کو پہلا اجتماع ہوا تھا، 6 جولائی 1953 میں۔ اس وقت حاجی صاحب کی اپنی زندگی دین کے لیے وقف، اور اللہ نے کتنا بڑا مقام دیا کہ پوری دنیا کا امیر بنا دیا۔ کیوں بنایا؟ کوئی بیان کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، کیا کرتے تھے؟ خدمت کرتے تھے لوگوں کی، راتوں کو باتھ روم دھویا کرتے تھے۔ اور آپ یہ دیکھیے، کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، علماء ہو، مفتی ہو، جماعت ہو، کوئی بھی ہو، اس سے محبت سے ادب کے ساتھ پیش آتا۔ آج ذرا سا لیبل لگ جائے
یا اللہ ہمیں گاڑی دیتے تو ہم سامنے والے کو جانچتے ہی نہیں ہیں. عاجزی کی وجہ سے اللہ نے کتنا بڑا مقام، پتہ ہے کتنا بڑا مقام دیا. لیکن حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے کس کے مرید تھے؟ حاجی صاحب نے کس کی صحبت کی؟ ایک بہت بڑے اللہ والے کی. دیکھیے میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا. ابھی انشاءاللہ آ جائے گا. تو حاجی صاحب کی صحبت ان کے پاس، جب تک صحبت نہیں ہے انسان بن نہیں سکتا. صحبت کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کے دل کو، اس دل کے اندر اللہ کو لانے کے لیے صحبت اختیار کرنی پڑے گی. چاہے علماء اور صلاح کوئی بھی ہو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے، پہلے بھی تھے اور رہیں گے. حضرت نے لکھا ملحوظات میں، دو عالموں کو میرے پاس لے کے آؤ، ایک صحبت یافتہ ہو اور ایک دوسرے کے پاس صحبت نہ ہو، تو میں دونوں کو صرف سلام کرے بتا دوں گا اس کے پاس کسی اللہ والے کی صحبت ہے اور اس کے پاس کسی اللہ والے کی صحبت نہیں ہے. مولانا انور کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 200 سال کی حدیث پڑھاؤ لیکن جب تک صحبت نہیں ہوگی تم کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب نہیں ہو سکتے. تو میرے بھائیوں دوستوں، یہ صحبت ہی انسان کو بہت آگے لے آتی ہے. صحبت کے معنی کیا ہے؟ طریقت کہلاتا ہے، یہ سلاسل کہلاتا ہے، یہ طریقت کہلاتی ہے. طریقت کے معنی کہ اپنے آپ کو طریقے سے چلانا. پہلے شریعت ہے، پہلے شریعت آتی ہے، اس کے بعد طریقت آتی ہے. طریقت کے معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو طریقے سے چلانا. کیسے چلانا؟ اپنے گھر بار کو، اپنے سارے معاملات کو طریقے سے چلانا، کہ زندگی میں کیسے رہنا ہے، چلنا پھرنا ہے، کس سے کیسے گفتگو کرنی ہے، زندگی کو کیسے بدلنا ہے. اسی کو طریقت کہا جاتا ہے. اور اس طریقت کے لیے استاد کے بغیر انسان ناکام ہے. دنیا میں کوئی بھی ہنر کیوں نہ ہو، جب تک استاد نہیں ہوگا وہ ناکام رہے گا، سیکھ نہیں سکتا. تو میرے بھائیو دوستو، اس لیے خانقاہیں بنی ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ کتنی بھون پور کے اندر کتنی پرانی ہے. اور ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کا جو پچھلے سال خانقاہ میں کیا کہتے ہیں اجتماع ہوا، 100 سال ہوا، پوری ایک صدی ہو گئی، ایک صدی ہو گئی. حضرت جی کا اجتماع ہوا تھا، پوری ایک صدی پچھلے سال گزر گئی. تو میرے بھائیوں، صحبت کے بغیر انسان بیکار ہے. ماشاءاللہ سے عمران بھائی کی محنت، علماؤں کی محنت، ماشاءاللہ میں تو دیکھ کے اس کی در و دیوار کو یقین جانیے اللہ توائے ممبر پہ بیٹھا ہوں کہ اس کی در و دیوار، یہ درخت کی لکڑی بھی، یہ درخت کی لکڑی ہے درخت کی، اس کے اندر سے نور چھلک رہا ہے. کہتے کہ آنکھ والا دیکھے جوبن کا نظارہ، کہ جس کو اللہ نے آنکھ دی ہے اس کو سب نظر آتا ہے. اس کے در و دیوار کے اندر اللہ کا نور نکل رہا ہے. کیوں نکل رہا ہے؟ کہ یہاں ذکر ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، اللہ کی بات ہوتی ہے، اس کے محبوب کی بات ہوتی ہے. جہاں اللہ اس کے محبوب کی بات ہو، جہاں اللہ کا ذکر ہو، تو فرشتے اس مجمع کو گھیر لیتے. جب اس مجمع کو گھیر لیں گے، یہاں سے گزرنے والا بھی خالی نہیں جائے گا. یہ لبے سڑک کے ماشاءاللہ نا، جب آپ لوگ ذکر کرتے ہوں گے، یہاں سے گزرتا ہوگا، فرشتے کہتے ہوں کہ اللہ گزرے تھے، اللہ پتہ کیا کہے گا؟ ان کی برکت سے ان کو بھی معاف گزر گیا. وہ تو گزر گیا، ہم اور آپ ذکر میں ہیں، لیکن اللہ کیا کر رہا ہے کہ گواہ ہو جائے گزرے تھے نا. اور اگر ان کے کان میں آ گیا نا اللہ اللہ، ان کے کان میں آ گیا، اس کی برکت سے ان کو بھی بخش. تو میرے بھائی اور دوست، ہمارا اللہ کا یہاں ذکر کرنا اور اس کی برکت سے اللہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو چلتے پھرتے اللہ کس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ عالم الغیب ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اس کو سب معلوم ہے. لیکن میرے بھائیو دوستو، جب تک اصلاح نہیں ہوتی انسان ناکام.
آپ بیٹھے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہو گئی, اور اللہ کا نور دیکھو کیسے برس رہا ہے. آپ کو معلوم, اللہ کا نور برسنے کے لیے جھلک ہی کافی ہے. جہاں خرافات نہیں ہوتے, جہاں شرکات نہیں ہوتی, جہاں بدعات نہیں ہوتی, وہاں اللہ کی رحمت آسمان سے اتر رہی, اور یہاں اللہ کی رحمت اتر رہی. کیوں؟ یہ سکون, یہ سکون, یہ اللہ یہ سکون بتا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم سب کے اوپر آ رہی ہے. یہ سکون بتا رہا ہے. یہ پنکھوں کی آواز نہیں بتا رہی, یہ پنکھے تو مصنوعی ہوا دے رہے ہیں. ان پنکھوں کو بند کرو, دیکھو پھر کیسے اللہ کی کیا کہتے ہیں رحمت کی ہوا چلتی ہے. میرے بھائیوں دوستوں, یہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے. آپ ماشاءاللہ ایک سال سے ماشاءاللہ جمع ہیں, عمران بھائی کی محنت ہے, تو آپ انشاءاللہ پابندی سے سماتے ہیں ماشاءاللہ سب. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آج چھوٹے ہیں, کل اس سے اللہ بڑا کر دے گا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے جب تبلیغ شروع کری نا, ایک تو ہوتے تھے میاں عبداللہ جو پرانے سب سے پرانے ہیں قواتی, وہ ساتھ دیتے تھے, وہ بھی کبھی کبھی. لیکن اللہ رب العزت کو جب مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سے کام لینا تھا نا, تو حضرت پتہ یہ کرتے تھے, گھر میں ٹوپیاں رکھی, اب خود بیٹھ رہے, اب وہ ٹوپی سے بول رہے ہیں تمہاری تصویر میں نے فلاں جگہ کر دی, تمہاری میں نے فلاں جگہ کر دی, تمہاری میں نے فلاں جگہ کر دی. میاں عبداللہ کہتے تھے مولانا صاحب کیا کر رہا ہو؟ کہنے لگے آنے والا وقت بتائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ایسے مولانا الیاس رحمت اللہ نے ایک ٹوپی کو بولا بھائی تمہاری تشکیل ہے, تمہیں جہاد میں سفر کرنا ہے. میاں عبداللہ کہنے لگے ابھی یہ میری سمجھ بھی نہیں آئی. کہا کہ وقت آنے پہ تمہیں پتا چلے گا. اور آج یہ دیکھیے, زمین ہو آسمان ہو سب جگہ اللہ کا جگہ چل رہا ہے نا, بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ. مجمع کی ضرورت نہیں ہے. مجمع تو رنڈی بھی جمع کر لیتی ہے. 2 نمبر لوگ تو دھوکہ فراڈ کر رہے ہیں, وہ جمع کر لیتے ہیں. مجمع کی ضرورت نہیں ہے, شہرت کی ضرورت نہیں ہے. بس کیا ضرورت ہے؟ اس کی ضرورت ہے اور کسی کی ضرورت ہے. چھوٹا مجمع کل بڑا ہوگا. ہمیں 32 سال ماشاءاللہ ہو گئے, ہمارے پاس بھی 32 سال کے اندر 32 سال سے محنت. تو جب درود شریف کی محفل ہوتی تھی ہمارے وہاں, تو ایک دو آتے تھے, ہم تسمیہ رکھ دیا کرتے تھے. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بڑے حضرات ہیں, ان کی باتوں کو لے کے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. ہم گھر میں تسمیہ رکھ کے اکیلے بیٹھے درود شریف پڑھتے تھے. آج خانقاہ میں جگہ بیٹھنے کی گنجائش نہیں, اور اتنی بڑی خانقاہ ہے ماشاءاللہ. مجمع کی ضرورت نہیں ہے. اللہ خود بتاتا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, تم میرے چرچے کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا. تنہائی میں کرو گے تنہائی میں کروں گا. اگر مجمع میں میرا ذکر کرو گے تو مجمع کے فرشتوں کے مجمع میں تمہارا ذکر کروں گا. تو میرے بھائیوں دوستو, جو اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں, جو شکر کیا کرتے ہیں, جو فکر کیا کرتے ہیں, جو صبر کیا کرتے ہیں, اللہ ان کا مقام یقین جانیے کہ زمین سے اٹھا کے آسمان کی بلندی پہ لے جاتا ہے. کچھ نہیں, اللہ کا ذکر, اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ نے بندے کو جب بنایا اپنے, تو سب سے پہلے اس کا دل بنایا. اللہ نے اپنے بندے کو مٹی کے گارے سے بنایا, منہا خلقناکم, تو سب سے پہلے دل بنایا تھا. کیا بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا کہ یہ میرا بھی گھر ہوگا, اس گھر کے اندر میرے بندے مجھے رکھیں گے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن قلوب, کہ جان لو اگر تمہیں سکون چاہیے, تمہیں اطمینان چاہیے, راحت چاہیے, تو اللہ کے ذکر سے تم اپنے دل کو بالکل ایسا کر لو کہ یہ سمجھو کہ اللہ میرے دل کے اندر ہے. کوئی مشکل بات نہیں. آپ ماشاءاللہ یہاں جمع ہوئے ہیں, مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. تو ایک کام کرتے ہیں, تو یہ آپ لوگوں کی نسبت ہے کسی سے, آپ کی کسی سے نسبت ہے آپ لوگوں کی؟
آپ کی کس سے نسبت ہے؟ اچھا فرحان صاحب، یہ بہادر بات ہے لائنجری میں. اور آپ لوگ اس کے علاوہ آپ کسی بات کی نسبت ہے؟ آپ لوگ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کی آپ نے؟ کسی سے بیعت ہیں آپ لوگ؟ کتنے لوگ بیعت ہیں آپ؟ کس کس سے؟ کس سے؟ اچھا اچھا. اور باقی سب ایسے ہی ہیں، سب بیعت ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ، آپ جو نہیں بیعت ہے وہ آگے آ جائے، جو بیعت ہے وہ ادھر ہو جائے. آپ بھی اپنی برکت کے لیے بیعت ہو سکتے ہیں. بیعت ایک شے کی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی اللہ والا کسی کو بیعت کرتا ہے تو اس کی برکت کے لیے اس کی بیعت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو کتنے لوگ یہاں پہ ماشاءاللہ نسبت ہے سب. آپ اپنے حضرت کی خانقاہ میں جاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں. مجلس میں جانا بہت ضروری ہے، چاہے ہفتے میں ایک دفعہ ہو چاہے 2 دفعہ ہو، لازمی. حضرت جتنا زیادہ شیخ سے رابطہ ہوگا یقین جانو اتنے آپ لوگ کامیاب ہو جاؤ. ٹھیک ہے بھائی؟ ایک چادر بچھا دیتے ہیں لمبی والی نا، اسی کو لمبا کرتے ہیں. وہ چاندی بھی آپ اسی کو لمبا کرتے ہیں. یہ پکڑ کر جو نہیں ہے وہ بھی آتی چاندی نے باندھ دو. یہ جہاں تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے، ورنہ ایک دوسرے کے کندھے کے اوپر آتا ہے. چاندی لے لے، بلکہ وہ سامان اس کو باندھ. یہ جہاں تک پہنچتی ہے پکڑ لیں، ورنہ ایک دوسرے کے کانے پہ ہاتھ رکھتے ہیں. جو ادھر والے ان کو بھی دیتے، اس کو کھول کے اس کو بڑھا دیں. اس کو پکڑو بھائی صاحب. اس کے ساتھ کو آجے آجو مدرسہ آرام سے. اب لے جائیں. باہر جا رہے اس کے ساتھ باندھ دو. کھول لیں پولیس کو پیچھے ہے باہر بھیجتے اس کی اہمیت زیادہ ہو گئی. چاندنی ہے اندر. یہ لے لو یہ ان کے اندر برکت لے کے آؤ. انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ تو ماما کھول کے حضرت دنیا سے دادیاں کرتے تھے. یہ لو اور چاہیے بھائی کمرے میں چلا دی. یہ ہے نا اس کے ساتھ باندھے پکڑ لو بیٹا اس کو جو بھی ہے وہاں بھی. لوگوں کو پکڑواؤ. آپ وہاں کرو، ان کو بتا دیں اس طرح پکڑ لیں. ٹھیک ہے وہاں پکڑ لیا سب نے. ادھر گیا اندر یہاں سے آپ اندر کریں. اس سے پہلے آگے بتائیں کہ اگر نہیں پکڑا تو کندھے پہ ہاتھ رکھوا لیں پیچھے سب. ٹریکٹر چلتا تھا، آج یہ سبزی کی یہاں بیج چل رہا ہے. کیا چل رہا ہے؟ اس سے پہلے یہاں ٹریکٹر چلتا تھا تو زمین کو صاف ہو گیا. اور آج اللہ کا کیا حکم ہے کہ یہاں بیج ڈال دو، یہاں بیج ڈال دو. تو آج الحمدللہ یہاں بیج بویا جا رہا ہے. اللہ کے ذکر کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور ان کی سنتوں کا اور نقش بندیہ سلسلے کا الحمدللہ ساری جتنی بھی سلسلے ہیں سارے کے سارے الحمدللہ موجود ہیں. تو یہ کام کرتے ہیں آپ سب کو چاروں سلسلے سے بیعت کر لیتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چاروں سلسلے سے کرتے ہیں آپ.
ہاتھ رکھیں ایک دوسرے کو پکڑ. جو میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھیں. آئیے آپ بھی آ جائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد محمد رسول اللہ. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ آج آپ کی دی ہوئی توفیق سے میں چاروں سلسلوں کے اندر بالخصوص نقش بندیہ کو آگے رکھتے ہوئے آپ کی دی ہوئی توفیق سے سلسلوں کے اندر جڑ رہا ہوں. اے اللہ میری مدد فرما. اس آج سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے سب کو معاف فرما. اور اب آنے والے دنوں کے اندر میرے ہر سانس کی حفاظت فرما. میرے اہل و حیات کی حفاظت فرما. اور یہ میرا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اے اللہ بروز قیامت اپنے حبیب کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. اے اللہ اپنے بڑوں کی ادب کرنے والا خدمت کرنے والا دعائیں کرنے والا ہمیں ایسے عمل کی توفیق عطا فرما. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. پروردگار عالم آپ کی دی ہوئی توفیق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہم سب کو قبول فرما. اور آپ کی دی ہوئی توفیق سے اے اللہ آپ نے ہمیں سلاسل کے اندر جانے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ یہ سلاسل آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد اور آج تک جتنے بھی مشائخ چلتے چلے آ رہے ہیں اللہ یہ تیرے محبوب کا تو درخت لگایا ہوا ہے. یہ تو آپ کے محبوب کا ہی درخت ہے جو آج جگہ جگہ شاخیں پھیلی ہے. اللہ آج آپ کی پناہ میں آ گئے. اس سے پہلے بھی تھے لیکن آج آپ کی پناہ میں آ گئے اور آپ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شفاعت آج آپ ہمارے لیے پکا فرما دے. ہمارے اہل وقال کے لیے پکا فرما دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سب کو مبارک ہو. ماشاءاللہ آپ یہ دیکھیے بیعت سے پہلے کیا رنگت تھی اب کیا رنگت ہو. آج انشاءاللہ اب ایک کام کرتے ہیں دستار بندی کی. تو سب سے پہلے آج خلافت یہ کر دیتے ہیں تاکہ یہاں کا سلسلہ اور کیا ہو جائے مضبوط ہو جائے. تاکہ جو بھی نیا بندہ آئے گا جو یہاں کے عالمات ہیں ان سے بھی وہ رہنمائی لے سکتا ہے. ان کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر سکتا ہے. تو آج ہماری طرف سے انشاءاللہ یہ علماء بھی ہیں اور عمران بھائی بھی ان سب کو انشاءاللہ خلافت دی جائے گی. تو یہ خلافت کے معنی اجازت کے معنی یہ ہے کہ اب یہ بیج زمین میں آ گیا. اب انشاءاللہ اس بیج کی رکھوالی کے ذمہ دار کون ہو گئے؟
یہ سارے ہو گئے. جتنی محنت کریں گے اللہ تعالیٰ بھی اتنے اس درخت کو وسیع فرمائے گا. آپ یہ دیکھیے چاروں سلسلے ہیں, 63 سلسلے ہیں, ایک سلسلے سے 17 سلسلے نکلے. سب سے زیادہ منزلیں 83 پہلے نقشبندیہ سلسلے کی تھی, اور آج نقشبندیہ سلسلے کی 117 عمارتیں ہو گئی. کتنی ہو گئی؟ 117. پہلے تھی 83, اب 117 ہو گئی. آپ سلسلے تو 63 ہیں, لیکن ان 63 سلسلوں کے اندر سے آپ یہ دیکھیے جگہ جگہ شاخیں, لیکن سب کا ایک ہی جگہ راستہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی عزت. چاہے نقشبندی ہو, قادری ہو, چشتی ہو, سہروردی ہو, نظامی ہو, کوئی بھی ہو, وارسی کیوں نہ ہو, سب کے آخر کے اندر ایک ہی درخت کے نیچے جمع ہونا ہے. وہ ہے درخت کون سا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, آپ آتے ہیں, مجھے بڑی خوشی آپ کو دیکھ کے واللہ بہت خوشی ہو رہی ہے. تو آج آپ کے ذکر کی برکت سے, اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کا حکم بھی ہے, تو آج انشاءاللہ تعالی یہاں پہ خلافت دے کے مکمل کام کر لیتے ہیں تاکہ اجازت مل جائے, پھر بلا خوف کام کریں گے. آپ جائیے, آئیے, بیٹھیے, اور آپ یہ دیکھیے کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں نام